غزہ میں اقوام متحدہ مفلوج ہو گیا۔ کشور ناہید: سردی شروع ہوتے ہی ہر سال مجھے نمونیا گھر بٹھانے کے لیے آ جاتا ہے۔ اس حالت میں امریکہ کی ہٹ دھرمی کے سامنے ساری دنیا ڈھیر دیکھ کر اور زیادہ غصہ اور زیادہ کھانسی۔ خود کو تو نیبولائز کر لوں مگر سامنے نیتن یاہو بے شرم کا چہرہ، ہم یہ لڑائی بند نہیں کریں گے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے نہیں، دفتر خارجہ نے امریکی ہٹ دھرمی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بستر میں پڑے پڑے ہر لفظ اور بات کے دو معنی نکلنے لگتے ہیں۔ مثلاً آج کل تقریروں والے جلسوں سے پہلے تمام پارٹیوں کو بلوچستان سے اچانک بہت دلدر نظر آ رہا ہے۔ یہ وہی بلوچستان ہے جہاں کے بچے اغوا ہونے، لاپتہ ہونے اور مار کر پھینک دیے جانے پر نہ کوئی افسر اور نہ ہی سرکار بولتی ہے۔ اب الیکشن کا تھوڑا سا موڈ بنا ہے تو اب سب کو بلوچستان، شمالی علاقہ جات یاد آ رہے ہیں۔ البتہ ابھی تک امپائر کی انگلی بلے کے لیے نہیں اٹھی ہے۔ ویسے بھی ایک دوسرے کو طعنے دیتے ہوئے ان سے پوچھ لو کہ ذرا اپنا منشور تو دکھائیں۔ جواب ایک ہی ہے کہ ذرا الیکشن کمیشن شیڈول کا اعلان کرے۔ ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ بلوچستان نصف کے قریب غیر آباد 76 سال سے پڑا ہے اور اس جگہ کے لوگ اگر تافتان کے راستے اسمگلنگ کرتے روزی روٹی نہ کمائیں تو آپ تو محض یہ کہہ کر تسلی دیتے رہے ہیں کہ بلوچستان سونے اور تانبے کے ذخائر سے مالا مال ہے۔ یہ سوال ان سب کے لیے جو اس وقت ایسے ہمدرد بن رہے ہیں جیسے خٹک صاحب اپنے ضلع کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے سارے ووٹ میرے ہیں، یعنی وہی ماموں بھانجے والا کھیل جو ہر پارٹی کے پرانے شکاری نئے سامنے لا کر پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہی کریں گے۔ اس ہفتے پاکستان کے لیے دو اچھی خبریں۔ یونیسکو نے 38 سال بعد پاکستان کو بورڈ میں شامل کیا ہے۔ 38 سال پہلے جب خواجہ شاہد حسین پاکستان ثقافت کے سفیر کی حیثیت سے بی بی بے نظیر نے مقرر کیے تھے، میرے پاس اس وقت PNCA کی کمان تھی۔ ہم نے یونیسکو سے 2 کانفرنسیں، ایک عالمی میوزک کانفرنس اور ایک سارک ثقافت کانفرنس کروائی۔ میڈم نور جہاں ان دنوں کانفرنسوں میں صدر تھیں اور اب وہ لمحے یاد آ رہے ہیں جب میڈم نصرت فتح علی کو سنتے ہوئے جذباتی ہو کر سٹیج پر آ کھڑی ہوئیں۔ دیوان خاص میں سارا ہزاروں کا مجمع کھڑا ہو گیا اور ضیاء محی الدین پریشان ہو گئے کہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، مگر اس وقت کیا سفیر، کیا وزیر اور محبت سے سننے والے سب 5 منٹ تک کھڑے رہے، میڈم کے ساتھ تالیاں بجاتے رہے۔ 38 سال بعد اور الیکشن کے بعد شاید کوئی امیر مقام جیسا وزیر ثقافت نہ آ جائے تو پھر وہ جذبہ اس وقت ہر شہر اور ہر صوبے میں اپنی ثقافت کے اظہار کے لیے ہر بچہ اسٹیج پر پھدک رہا ہے۔ یونیسکو نے ایک اور خوشخبری عنایت کی ہے، وہ یہ کہ رمضان میں افطار کی روایت کو دنیا کی تہذیبوں میں شامل کیا ہے۔ بس اس روایت کی خیر ہو اور وزیروں کے ہتھے نہ چڑھ جائے، بلکہ مفلوق الحال علاقوں میں رمضان کے لیے راشن اور افطار کے اہتمام کا مطلب فضول خرچی نہیں، اعتدال ہر حال میں ضروری ہے۔ اب جب کہ مریم اور بلاول دونوں کہہ رہے ہیں کہ فرسودہ روایت ترک کر کے محنت سے مشیعت کو سنوارنا ہے تو پھر کچھ کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ مجمع اکٹھا کرنے سے آپ کی انقلابی نیت واضح نہیں ہو رہی ہے۔ مریم کو نوجوان امیدواروں کو اور اسی طرح بلاول کو بالکل اسی طرح دور دراز علاقوں کے 30 سال سے بڑی خواتین اور مردوں کو تقریر کر کے اپنے منصوبوں کو سامنے لانا چاہیے۔ 1 دسمبر سے میڈیا پر بالخصوص ان شہروں کو یاد کیا جا رہا ہے جنہوں نے مشرقی پاکستان میں شہادت پائی۔ اس خصوصیت سے انکار نہیں، مگر 16 دسمبر کو کیا آپ علل اعلان کہیں گے کہ پاکستانی فوج نے سارے میڈیا کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے؟ قصور کس کا تھا اور اس کی وجوہات کیا تھیں؟
ہو سکتا ہے میں اس لیے بھی زور دے کر کہہ رہی ہوں کہ ان 52 سالوں میں جوان ہونے والی نسل کو یہ نہیں معلوم کہ بنگلہ دیش بننے سے پہلے یہ علاقہ مشرقی پاکستان تھا، جہاں کے پیٹسن برآمدات سے مشرقی پاکستان کی ترقی کو سنبھالا جاتا تھا کہ نہیں۔ ایک اور اچھی بات جو نواز شریف صاحب کے منہ سے نکل گئی ہے یا کہلوائی گئی ہے، وہ ہے ہمسایہ ملکوں سے بالخصوص تعلقات بحال کرنے کی کوشش۔ ویسے آپ کارگل کی باتیں مت کریں، نسیم زہرا اور سینئر جرنلسٹوں کے علاوہ خود مشرف نے جو کتاب لکھوائی، حقیقت سب پر ظاہر ہے۔ غزہ کی خونی داستان کو مہمیز دے رہے ہیں۔ اس زمانے کے ہٹلر، امریکی صدر، وہ خود جانے والے ہیں، اس لیے وہ سارے دفاعی اخراجات پورے کرنے کے لیے اسرائیل کی توپوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ قطعی مفلوج نظر آ رہی ہے۔ اس کو بھی ختم کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ ایک ملک ساری دنیا کا خداوند بن کر غرور کی آگ کو پھیلا رہا ہے۔ پاکستان اور دنیا کے تمام ادیب فلسطینی ادیبوں کا غزہ میں مارے جانے پہ غم کا اظہار کرتے ہوئے ان رپورٹرز کو نہیں بھول سکتے جو اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے جان سے گئے۔ ابھی دکھ کی یہ لہر اسلام آباد میں احمد سلیم کو لے گئی۔ وہ گزشتہ کئی سالوں سے بیماری جھیلتا ہوا کچھ نہ کچھ نیا لکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے شاہ لطیف اور شیخ ایاز کے تراجم کے علاوہ اپنی سرگزشت میں تمام ترقی پسند قوتوں کے آئین کو بھی اپنی کتاب کا حصہ بنایا۔ گزشتہ کئی سالوں سے وہ SDPI کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ رات 2 بجے اس کو لاہور میں بیٹی کے اصرار پر دفن ہونے کو بھیج دیا گیا۔ شاید حکومت کی سمجھ میں آئے کہ سچا ترقی پسند غریب شخص ہمیشہ تاریخ کا حصہ رہے گا، بالکل رحمت شاہ افریدی کی طرح جو پشاور میں لمبی جیل اور زندگی کی اذیت کاٹ کر خاموش ہو گیا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے صحافت اور مارشل لا میں نئی جہت دکھائی۔ عزیز صدیقی جیسے خاموش کارکن کو سامنے لا کر فرنٹیئر پوسٹ نکالا، صحافیوں کی تنخواہیں بڑھائیں، اس کے سچ کو جھوٹ میں بدلنے کے لیے وہی کیا گیا جو حسن ناصر سے لے کر سارے دانشوروں کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ چھپے سچ کی گواہی کے لیے آج کے نوجوان پڑھو۔ محمود درویش کے شناختی کارڈ کی طرح تمہارے شناختی کارڈ تاریخ میں موجود رہیں گے۔